اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جعلنا البیت مثابۃ للناس، جب ہم نے بیت اللہ کو بنایا لوگوں کے لوٹنے کی جگہ، وامناً اور امن کی جگہ، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور بنا لو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ، وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، ہم نے حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل کو، ان طہرا بیتی للطائفین، کہ میرے گھر کو پاک اور صاف کر دو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع سجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اجعل ھذا بلدنا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور مکے کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا کر، ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، جس نے کفر اختیار کیا اسے بھی رزق دوں گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، کچھ عرصے کے لیے میں انہیں نفع پہنچاؤں گا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں انہیں دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ کر لے جاؤں گا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور دوزخ برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بیت اللہ نا تذکرہ چلنا پیا ان آیات وچ۔ قرآن مجید چونکہ کوئی قصہ کہانی یا تاریخ نی کتاب نہیں کہ جڑا قصہ پہلے پیش آیا وہ پہلے بیان کرنا، جڑا بعد وچ آیا وہ بعد وچ کرنا، بلکہ تقدیم تاخیر قرآن وچ عام طور تے جڑا واقعہ پیش آنے نے لحاظ نہ پہلے ہو سی اساں بیان بعد وچ کرے سن، جڑا بعد وچ پیش آیا اساں بیان پہلے کر دے سن۔ اتھے بھی بیت اللہ نی تعمیر نہ ذکر اگلی آیتاں وچ آنا پیا جڑے آئندہ نے درس وچ، لیکن اس تو پہلے بیت اللہ نے متعلق انہاں دو آیتاں وچ بھی اللہ تعالیٰ گفتگو اور اپنے ارشادات فرمائے۔ پہلی آیت وچ فرمایا کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آزمائشاں تے پورے اترے تو اللہ فرمایا اسی تساں لوگاں نے امام اور مقتدا بن سیاں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا منگی کہ میری اولاد بھی مقتدا اور پیشوا بناؤ، تو اللہ جواب فرمایا کہ ظالم جڑے تساں دی اولاد وچو ان تے اس منصب نے اہل نہیں، لیکن ہاں جڑے نیک لوگ ہو سن ان اس نے اہل ہو سن کہ انہاں بھی میں ای عزت دے سن۔ آج نہیں آیت وچ اللہ تعالیٰ بیت اللہ نے دو ترے فضیلتاں، پہلی آیت وچ فرمایا وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اساں بیت اللہ لوگاں واسطے بار بار لوٹنے نہیں اور امن نہیں جگہ بنایا۔ مثابہ اس نے دو معنی ہیں، ایک یہ معنی جڑا میں کہنا پیا لوٹنا، لوگوں نے لوٹنے واسطے اساں بیت اللہ بنایا، یعنی بار بار لوگ بیت اللہ کی طرف آسن اور بہت زیادہ شوق اور رغبت نال آسن، اور جتنی واری بھی آسن انہوں نے بھوک و ترے ود سی گھٹ سی نہیں، تو مثابۃ للناس بیت اللہ لوگوں نے بار بار آونے نہیں جگہ، بار بار لوگ آسن اور ہر وقت ہی لوگوں نے ازدحام اور رش راسی، اور باوجود اس نے کہ کوئی اتھے خوبصورتی اور دنیا نے ظاہری سامان نے اعتبار نہ، کوئی پہاڑ، کوئی چشمے، کوئی درخت، کوئی آبشارہ، کچھ بھی کوئی نہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ معنوی طور سے اس نے اندر اتنے انوارات اور برکات رکھیاں کہ لوگ چھکی چھکی کے آسن اور جتنی واری آسن اگلی واری اس تو بھی زیادہ محبت نال آسن، کئی وقت بھی انہوں نے دل بھری سی نہیں۔ تو مسابت نہ ایک معنی تو یہ کہ بیت اللہ آسا بار بار آمنے نہیں جگہ بنایا، اور دعا مسابت ثواب تو کہ بیت اللہ ثواب نہیں جگہ آسا بنایا۔ تو دو معنی ٹھیک ہیں، جتنا ثواب بیت اللہ نے اندر عبادات نہ ملنا، روئے زمین تے کوئی ایسی جگہ نہیں جتھے نیکی نے اتنی قیمت ہوئے جتنی بیت اللہ وچ۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے ایک نیکی نی قیمت 1,00,000 نیکی نے برابر رکھی۔ مسجد نبوی 50,000 مدینہ منورہ، اس تو بعد مکہ مکرمہ تو ود کے کوئی جگہ روئے زمین تے عبادت آئی نہیں۔ تو ثواب نی جگہ بھی بیت اللہ اور بار بار آونے اور لوٹنے نی جگہ بھی اللہ تعالیٰ بیت اللہ بنایا۔ اور دوئی صفت فرمائی و امنا کہ بیت اللہ آسا امن والی جگہ بنایا۔ دین دنیا دعا نہ امن ہے بیت اللہ وچ، جتنے مرضی لکھاں کروڑاں گناہ گن کے لوگ وینیں، اور بیت اللہ نے زیارت کرنے تو بعد، حج کرنے تو بعد، بیت اللہ نے طواف کرنے تو بعد لوگ این دھوتے دھاتے ہوئے واپس آنے۔ حضور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم گویا وہ ماؤ نے پیٹے چو آج ہی پیدا ہویا، یعنی گناہاں چھک گینا بیت اللہ مقام حجر اسود، اور اتھنیاں عبادات بندیاں گناہاں تو بالکل پاک کر دین۔ اور امن نی حالت ہی وے کہ اتھے اللہ نے صرف انسانہ امن نہیں، اللہ نے ساری مخلوق کا امن حاصل ہے۔ اور اتھو تک بھی علماء لکھا کہ اگر کوئی بندہ جنایت کر کے جرم کر کے حرم میں وڑ ونجے تب میں اساں تو سی حرم میں سزا نہ دے سکتے، اساں تو سی مجبور کرے سو کہ وہ حرم چو باہر آ ونجے، حالات ہے جے بناؤ تاکہ وہ حرم چو باہر آوے، اور اس آن کے وقت اسی اس تے اس جرم نی سزا یا اساں جو کچھ بھی اسنا کرنا اساں حرم تو باہر کرنا۔ تو بیت اللہ نے اندر اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کا امن عطا کیتا۔ تو یہ اس لحاظ نال بیت اللہ امن نہ گھر اور امن نی جگہ۔ اور تیسری عزت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور تسی مقام ابراہیم نماز نی جگہ بنا گنو۔ مقام ابراہیم عام روایات نے مطابق وہ پتھر ہے جس پتھر ہوتے کھڑے ہو کے ایک تو حضرت ابراہیم اعلان کیتا ہے جڑے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تسی چڑھ کے اعلان کر دیو لوگاں، اور لوگ دور دور تو اس گھر نی زیارت واسطے آسن۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام کائنات نیا روحاں خطاب کر کے آواز دیتی، اور حدیث چانا جتنی واری جبری حضرت ابراہیم نے لبیک نے جواب دیتا وہ اتنی واری بیت اللہ نے زیارت واسطے آسی۔ تو تمام روحاں چاہے ان ماں نے رہ میں چاہیے، چاہے ان باپ نی پشتے چن، چاہے ان عالم ارواح وے چن، انہاں اتھو اپنی اپنی لبیک حضرت ابراہیم نے اس پکارا، اللہ تعالیٰ ہر روح تک پہنچایا۔ اور یہ اللہ نے قدرت تو بغیر تو ناممکن ہے۔ تو یہ آواز اس مقام ابراہیم اس پتھر تے کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم یہ آواز بھی دیتی، اور پتھر نے اتنے کھڑے ہو کے بیت اللہ نے تعمیر بھی کی تھی۔ اور تمام مفسرین لکھا کہ اس پتھر اللہ تعالیٰ یہ خصوصیت دیتی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نال ٹرنا ہے۔ کوازا اتاں وینا پہ دیوار تا ای کوازا ہے جڑا اپنو آپ اتاں وینا جڑا حضرت ابراہیم نے لونے نہ ٹائم ہے تو یہ اپنو آپ تھلے آ رہا پتھر وچ اللہ تعالیٰ اسپرنگنی طاقت اور صلاحیت رکھ دیتے۔ اور وقت خالی اتاں تھلا نہیں تھی نا، سجے کھبے بھی تھی نا، جدے پتھر کی تعمیر وینی پئی انج نہیں با اس پتھر وقت لون وقت تھوڑا جا گاں کرن، وہ پتھر نال ادھے تھی نہ وینا جدے حضرت ابراہیم وینا چاہنا۔ تو اس گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مقام اور مرتبے ہیں، یہ پتھر بھی جاننا کہ میں نے اتنے کور کھڑا۔ تو اس پتھر بیت اللہ نے دیوار نال لا دیتا گیا بطور تبرک اور بطور یادگار نے کہ اس پتھر تے حضرت ابراہیم تعمیر کی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام تو 2000 سال پہلے نہ واقعہ، لیکن یہ پتھر ہمیشہ بیت اللہ نے نال محفوظ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے میں حجۃ الوداع نے موقع تھے، آپ بیت اللہ نہ طواف کرنے پہ
تو جس وقت حجر اسود نے کول پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا مقام ابراہیم کو کہ یا رسول اللہ ہی جڑا پتھر ہے یہ سڈے ابے کی نشانی نہیں؟ تو آپ فرمایا یہ بالکل حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یادگار ہے اور علامت ہے۔ تو اس وقت حضرت عمر آکھا یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوا کہ اسی اس نے کول بھی برکت واسطے نماز پڑھی کراں۔ تو آپ حضرت عمر نے گل سن کے دی، کوئی جواب ارشاد نہ فرمایا اور اپنا طواف جاری رکھا۔ علماء لکھ لیں کہ اسی طواف نے دوران ہی ایت نہ ہی ٹکڑا نازل ہویا اور اللہ فرمایا عمر نے منہ چو نکلی ہوئی اج ہی پوری کر دو۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی۔ حضرت عمر ساری زندگی اس سے فخر کرنے اور ایسا کدی کدی پیار فرمانے ہونے، کدی تانے وافقت ربی فی ثلاث، ترے گلاں وچ میں اپنے رب نے موافقت کی تھی۔ تے کدی مزہ گھن کے آنے وافقنی ربی، میں نے رب میں نہیں موافقت کی تھی۔ اور یہ اتنا بڑی عزت ہے، کہیں انسان نے رائے نے مطابق اللہ نہیں وہی اتر آوے اور خالی وہی نہیں وہی قرآن نہیں وہی ہوئے، اللہ ان بھی تو وہی بھیج سکنے ہیں نا کہ اے میرے نبی تسی حکم دے دیو کہ مقام ابراہیم نماز دی جگہ بنا دو۔ اللہ اس رائے قرآن اچ نازل کر کے قیامت تک جس وقت بھی ایت پڑھی نہیں رہا سی تو حضرت عمر نے اس خواہش نہ ذکر ہونا رہا سی۔ اور فرمایا اس موقع تے بیویاں جڑوے حضور ناراض ہو گئے اور آپ بالا خانے میں تشریف گن گئے، تو اس وقت میں جڑے جملے آکھے میں کہ یا رسول اللہ اگر تساں نہ نہیں دل تو نہ بیویاں طلاق دے دے اور اللہ تساں اور دے دے سن، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی آیت لائی عسیٰ ربو ان طلقکن یبدل ازواجا خیرا منکن کہ اے میرے نبی اگر تو طلاق دے بھی دے تو تساں واسطے اساں اور بیویاں بھی بہت بڑھائیاں ہوئیاں جڑیاں اسی تساں اس تو بہتر دے دے سا۔ تو یہ آیت بھی حضرت عمر فرمانے میری گلاں تے اتری۔ اور عبداللہ ابن ابی نے جنازے تے جڑا میں آپ منع کیتا کہ جنازہ نہ پڑھاؤ، تو اس تے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ تے پڑھایا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن نے آیت اللہ کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا۔ اور ایک روایت فرمایا بدر نے قیدیوں نے متعلق میں رائے دیتی ہے کہ نہ قتل کر دو، حضرت ابو بکر رائے دیتی ہے کہ نہ کوئی فدیہ چاہ گنو، آپ حضرت ابو بکر نے رائے تے فیصلہ کیتا، تو اللہ تعالیٰ آیات لائیاں کہ ماں عمر نے رائے پسند آئی کہ نہ کافراں آج تسی قتل کر دیو تو ای تساں نہ زیادہ روب اور دبدبہ پویا کافراں تے بجائے مال گھڑنے نے۔ 16-17 مقامات علماء فرمانے انہاں جڑے حضرت عمر نے تجویز اور رائے تے اللہ تعالیٰ قرآن اتارا۔ اس نے یہ مطلب نہیں کہ حضرت عمر رائے دیتی تو اللہ قرآن بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر اللہ تعالیٰ باطنی صلاحیت اتنی دیتی ہے کہ جیڑی گل لوہے محفوظ تو لونے والی ہونی ہے وہ اللہ پہلے عمر نے زبان تے جاری کر دے۔ اور یہ محدثیت نہ اور محدث ہونے نہ مقام ہے جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوہے محفوظ نیا گلاں کہیں نے ذہن اور دماغ اچ نقش ہو ونجن اور انہوں نے نزول تو پہلے انہیں ابر پوے، یہ بھی اوے اللہ نہ انعامی اور حضور ہی نہ معجزہ کہ آپ نے صحبت بہ کہ آپ ان بھانڈے اتنے دھوتے اور انہاں اتنا سچا کیتا کہ ان لوہے محفوظ نیا گلاں اترنے تو پہلے سمجھ وینن کہ کیا آنا پیا۔ اور حضرت ابو بکر نے شان کی ہے وہی آنی ہے تو صحابہ فرمانے اساں بن بھناٹ نی آواز آنی ہے جی کو شاید نہیں مکھی نی آواز، لیکن حضرت ابو بکر حضور تے وہی لانی مکمل سننی بھی ہے اور سمجھنے بھی ہے کہ حضور تے ہن کیڑی آیت نازل ہونی پئی، کیڑی وہی اترنی پئی اور کہ وہی نے الفاظن لوگ تو حضور نے زبان چو سن کے یاد کرے نے، ابو بکر ساریاں وہیاں جبریل کو سن کے یاد کی تھی، یعنی یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ قلبی صلاحیت اور انہاں یہ انعام اور اعزاز عطا فرمایا۔ تو یہ عہد بھی حضرت ابراہیم نے حضرت عمر ہی اپنے دور واتے ساں پتھر بیت اللہ نال تھوڑے جہا ہٹا کے رکھا اور ہن بھی اتھی پیا، صرف اس اتنے ہن خول بنا دیتے گیا اور اساں خوبصورت شیشے اور بلوریج ڈبل بلوریج بند کر دیتا گیا تاکہ حادثات تو محفوظ رہے۔ آج بھی حضرت ابراہیم نے نشانات قدم اس پتھر تے موجود ہیں، تو جڑے جڑے حضرات گئے ہوئے اس سارے ویکھے وین، تو یہ بھی اللہ نے بہت بڑا انعام ہے کہ ملت ابراہیمی تے جڑی امت فائز ہے، اللہ خالی حضرت ابراہیم نے پیروی نہ حکم نہیں دیتا، نال حضرت ابراہیم نے پیرا نہ نقش قدم بھی امت واسطے قیامت تک واسطے محفوظ کر دیتا
کہ اپنے ابراہیم خلیل نے کم از کم ان مبارک قدمہ نہ نشان ہی تک گنو جتنے کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم بیت اللہ نے تعمیر کی تھی۔ واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل، خالی ایسا بیت اللہ تعمیر نہیں کروایا بلکہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اساں یہ حکم دیتا کہ تسی میرے گھر پاک رکھو طواف کرنے والے واسطے اور اعتکاف کرنے والے واسطے اور رکوع اور سجدہ کرنے والے واسطے۔ علماء لکھ رہے ہیں کہ بیت اللہ نہیں چونکہ اصل عبادت طواف ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے طواف ذکر کیتا کہ بھائی بیت اللہ نہیں اصل عبادت طواف۔ اس تو کئی بندے اتھے بھی مان کے نفلوں تے زور دیتی رکھنے ہیں۔ علماء لکھ رہے ہیں کہ بیت اللہ وے جتنے جھاڑے رہو تو نفلی طواف تے زور دیو۔ نفل دنیا نہیں ہر جگہ تے پڑھے جا سکنے ہیں، طواف روئے زمین تے ایک بیت اللہ تو علاوہ کہیں نہ جائز نہیں، نہ کہیں جینے نہ موئنہ نہ قبرہ نہ کہیں مسیتی نہ، صرف اور صرف طواف بیت اللہ نال خاص۔ اس تو اساں اور حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے دورے کئی بندے قسم کھادی نا کہ میں، یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے کہ میں اگر اے جی عبادت نہ کراں جیڑی روئے زمین تے ہور کوئی نہ کرے نہ پہ ہوئے تو میری بیوی 3 طلاقاں، یعنی میں اے جی عبادت کرنا چاہنا کہ روئے زمین تے او عبادت میں ہی کرے نہ پہ ہوا اور کوئی نہ کرے نہ پہ۔ اس سے روڑا پہ گیا، انہوں نے سارے آنکھیں یہ اے جی کیڑی عبادت ہے، تو نہیں تو بیوی فارغ ہو گئی اور تو عبادت ڈھوٹ ہونی بھجا اس کہ میں ہی کے قسم چاہ دیتی، نماز پڑھاں، روزہ کراں، زکوٰۃ صدقے خیراتاں نیکیاں، جیڑی نیکی بھی کرو تو کیا پتہ جی دنیا تے ہزارہ لوگ وہ نیکی کرنے پہ، کوئی اگر درود پڑھنا پا تو لکھا لوگ پڑھنے پہ، کوئی اللہ نے ذکر کرنا پا تو لکھا لوگ پہ کرنے، کوئی نفل پڑھنا پا تو لکھا۔ تو اس وقت وہ امام صاحب کو اس آنکھیں بھئی یہ حل تو اتھو ہی لب سی، تو امام صاحب فرمایا بیوی نہیں چھٹنی، یہ توڑا حل جڑا نا وہ موجود ہے، تو مکہ مکرمہ لگوائیں اور اتھو نے جڑے ذمہ دار ہیں انہاں یہ مسئلہ دس اور ان توڑے واسطے مطاف خالی کروا دے ون اور تو ہیکلہ طواف کر بیت اللہ نا، تو اس وقت طواف ایسی عبادت ہو سی جڑے روئے زمین تے صرف تو کرے نہ پہ ہو سے اور کوئی نہ کرے نہ پہ، تو توڑے یہ عبادت بھی ہو سی ایسی عبادت جیسے توڑا کوئی شریک نہیں، تو اس عبادت شریک اس تو کوئی نہیں کہ اور روئے زمین تے کدائیں طواف اوے نہیں، ہکی جائی تے طواف ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد بیت اللہ پاک اور صاف رکھو، اور علماء استاہرا وچ جتھے ای صفائی ہے حیات آڑی اور اتھے ای شرک اور بدعت نہیں پاکی بھی لکھی تمام علماء کہ بیت اللہ شرک تو بھی پاک رکھنا ای صرف اور صرف مہنگی عبادت واسطے بنایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم علیاذ باللہ بیکار نہیں ہونا۔ اس وقت تک کوئی شرک نہیں ہے جس وقت بیت اللہ حضرت ابراہیم تعمیر کی تھا، تو اس وقت حکم دیونا کہ کفر اور شرک تو ایسا پاک رکھو، ایسا کوئی مطلب نہیں بڑھنا۔ آمنے والے وقت چونکہ مشرکین بیت اللہ و شرک کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے حکم دے دیتا کہ ابراہیم اپنی اولاد دس دے کہ میرے گھرے و شرک نہ گناہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ہی پہلے حکم دے دیتا۔ اور 3 گل علماء لکھی کہ اس تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ عبادت خانہ پاک اور صاف رکھنا ضروری، اللہ نے گھرانی صفائی ستھرائی اور انہوں نے خیال رکھنا، یہ مسجد نہیں جڑے اس نے متولی ہونے نا جی، یہ انہوں نے ذمہ داری ہونی کہ عبادت کرنے والے اچھا ماحول اور اچھی دور، نماز پڑھنے والے بھی حکم ہے کہ ان بھی پاک صاف ہو کے مسجد چاہوں، اس تو حکم ہے خوشبو لا کے آوان، اچھے کپڑے پا کے آوان، او لباس نہ پاؤ جڑا لباس تسی مجمع ویچ ولیمے ویچ حالاں ویچ شادیاں ویچ پا کے نہ ہوائیں سکنے، تو ایسے لباس اللہ نے گھر بھی آنے نہیں اجازت نہیں، نماز مکروہ ہے۔ یہ مستری صاحبن جی کمے نہ لگے پہن جی، کمے نہ لگے پہن تو کمے نہ جو شامی کڑی کو وہنے تو جوڑا بدلا کے وہنے وہ تو نہیں پا کے وہنے جڑا کمے تے پایا ہوا ہونا، تو اللہ نے گھر بھی آنا تو اپنا جوڑا بندہ بدلا کے نماز واسطے اچھی ٹوپی اچھا لباس، یہ جڑی مسیتی والی ٹوپیاں نے جڑیاں ساویاں ساویاں پائیاں ہوئی نے انہاں اسی تو علماء مکروہ لکھا کہ بھائی یہ ٹوپی اگر پا کے میں آکھاں کہ میں آج مسیتی نہیں میری مسیتی نہ امام ہے جی، یہ ساوی ٹوپی ماں دیو ذرا فینسی حال تے ولیمہ میں ذرا یہ ٹوپی پا کے وجہ
تو کوئی پاون دے سی جی سارے تو پا کے باہر نکلو لوگ روڑا پا دیں وہ مسیتی نہیں ٹوپی مسیتی نہیں ٹوپی یعنی یہ جی ٹوپی جڑی مسیتی تو باہر پاونی منع تو اسی تو منع کہ جڑا لباس تسی عوام الناس اہم جگہ تے اور عام دعوتاں اور ضیافتاں تے پا کے نہ ہونے تو اللہ نہ دربار تو اس تو بہت زیادہ قابل احترام ہے اس نے سامنے تا لباس پاونا تو بہت اچھے لباس ہے اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنی ہاں اچھے تو مراد صاف ستھرا کوئی آدمی غریب ہے اس نے کپڑے پاٹے ہوئے یا اس نے لباس سادہ تو یہ کوئی پابندی نہیں لیکن جڑا پایا ہوا وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے نا تو آمنے آڑے واسطے اس تو علماء لکھا خشبو لا کے آؤ مسجد وضو تروڑنے کی اجازت نہیں اعتکاف والا بھی کیا کھنے باہر وان کے اپنا وضو تروڑو کہ فرشتے نہ ماحول ہے اور اتنے فرشتے ہیں ان خوشبوؤں پسند کریں پاکیاں پسند کریں تو اللہ تعالیٰ بیت اللہ بناونے نال ہی حضرت ابراہیم حکم دیتا کہ انطاہرا میں نے گھرے ہیں پاک اور صاف بھی رکھنا للعاکفین للطائفین طواف والے واسطے عاکفین واسطے اعتکاف کرنے والے واسطے رکوع اور سجدہ کرنے والا میرا خیال ہے اگلی عید واللمی ہو ایسی اللہ تعالیٰ اساں بھی عمل نہیں توفیق دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ وسلم۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔